تو المجیب کا معنی ہے دعائیں قبول کرنے والا، پکار کا جواب دینے والا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، کیونکہ ہم سب انسان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. ہمیں ایک ایسی ہستی کا تعارف ضروری ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو سنے، ہماری مدد کرے، ہمارے دل کی آہوں اور ہمارے زبان کے پکار اور ہماری بے قراری کو جاننے والا، اور صرف جاننے والا نہ ہو بلکہ اس کو سن کر جواب بھی دینے والا. اب دیکھیے کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب ملتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا کیفیت؟ آپ کو خوشی ہوتی، ایک سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے، جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا تو فکر نہیں کرو میں ہوں نا، تو یہ جواب ہوتا ہے. تو یہ تو انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے نا، کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن سے ہم انسٹنٹلی جواب چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے سوال کا، ہماری بات کا جواب نہ دے تو کیسے لگتا ہے؟ ہم اس کا جواب خود ہی دینے لگ جاتے ہیں، پھر کبھی اچھے گمان کی شکل میں اور کبھی بدگمانی میں. لیکن ہم سب کو جواب چاہیے ہوتا ہے. تو دعا مانگتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ہے جو سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے. وہ صرف سنتا نہیں بلکہ جواب دیتا ہے. اور صرف جواب یہ نہیں دیتا کہ اچھا میں نے تمہاری پکار سن لی، بلکہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اس کو بھی عطا کرتا ہے. وہ عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو شدید محتاج، پریشان حال، مضطر، بے قرار جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے جب اسے پکارے؟ تو وہ المجیب ہے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالی. اور صرف زبانی جواب نہیں دے دیتا، بلکہ اگر کوئی بے قراری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس مشکل کو دور بھی کرتا ہے. یعنی مجیب کا یہاں معنی صرف جواب زبانی دینے والا نہیں بلکہ بندے کی حاجت پوری کرنے والا بھی، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کی تکلیف دور کرنے والا، اس کی مصیبت کو رفع کرنے والا. جتنی بھی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، سب کے سب اس سے سوال کرتے ہیں. سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی یہ صرف انسان ہی نہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض. تو آپ سوچئے کہ سب اس کے محتاج ہیں، سب اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ سب کو جواب دیتا ہے، سب کی ضروریات پوری کرتا ہے. جب بارش نہیں ہوئی تھی تو ایک مرتبہ ایک چیوٹی ہاتھ اٹھا کے بارش کے لیے دعا کر رہی تھی. تو ہمارے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتی ہیں، وہ بھی اللہ سے سوال کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہ جب بھی میں اسے پکاروں گی، ارادہ آنی ہو، وہ ضرور سنے گا، وہ ضرور جواب دے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ ہے بھی کون سی؟ کہاں ہے کوئی جائے پناہ اگر ہم اس سے سوال نہ کریں؟ کیونکہ بعض لوگ بہت جب تکلیف ان پہ آتی ہے تھوڑے بہت دعا کرتے ہیں، پھر ان کی تکلیف دور نہیں ہوتی، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے تو مایوس ہونے لگتے ہیں. جب ان سے کہنا ہے اللہ سے دعا کرے، کہ بہت دعا کی، تو یہ جو مایوسی والا پکارنے کا پکارنا نہیں ہے، یقین والا پکارنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو جتنا آپ کی دعا میں یقین ہوگا، آپ کی پکار میں یقین ہوگا، اسی درجے کی پھر قبولیت بھی ہوگی. تو المجیب کا جو لفظ ہے یہ جواب سے بھی ہے، اجابہ سے بھی ہے. اور اجابہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، باہم بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دینا. بعض اوقات اس میں سوال نہیں بھی ہوتا، مثلاً دو لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک سوال کرتا دوسرا جواب. سوال اور جواب پہ نشست تھوڑی ہوتی ہے. جب ہم سوشلائز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دل کا حال سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی اجابہ کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی سے کوئی بات کریں اور دوسرا شخص اس بات کا جواب دے، رسپانس کرے، تو یہ اجابت ہوتی. یہ بات مطلب ایسا ہوتا نا تو آپ جیسے کسی دیوار سے بات کریں، کسی درخت سے بات کریں. کچھ لوگ سن کے اس طرح سنی انسنی کر دیتے ہیں گویا ان سے بات کی نہیں گئی، وہ جانتے ہی نہ ہو، آپ کو اکنالج نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. یعنی دعا صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم سوال کریں، صرف اپنے دل کا حال بیان کرنا بھی دعا کی ایک قسم ہے. صرف رب سے باتیں کرنا یہ بھی دعا ہے. ہم دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے کیسے دعا کی تھی؟ انی مسنی الضر
وأنت أرحم الراحمين. مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے. اب اس میں انہوں نے کوئی کہا کہ کچھ مانا تھا؟ اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا نا, تو اللہ نے جواب نہیں کیا تھا. فاستجبنا له, ہم نے اس کی دعا قبول کر لیا, ہم نے اس کو جواب دیا. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کوئی دعا کرتے ہیں؟ صرف اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنا حال بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں, ان کو دکھ دور کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح اور بھی کوئی اس طرح کے انداز میں اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے. کبھی کبھی ہم بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ سن رہے ہیں نا, آپ کو سب پتہ ہے نا, آپ کو میرے دل کی کیفیت پتہ, اللہ آپ کتنے عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنا مسئلہ, اپنا سوال زبان کے نہیں لاتے, یا تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر اپنی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یہ سب کچھ بھی اسی کے اندر آتا ہے, اس کی صفت المجیب کے اندر ہی یہ بات بھی آتی ہے. یعنی یہ دعا جس کو مخل عبادت قرار دیا گیا یا اصل عبادت قرار دیا گیا, یہ عبادت کیسے بن گئی؟ یہ دراصل ایک کنیکشن ہے بندے اور رب کا, ایک تعلق ہے, ایک محبت کا تعلق ہے, ایک اعتماد کا تعلق ہے, ایک ایمان کا تعلق ہے کہ ہم اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, اس کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. اس میں بھی انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا, صرف اپنے دل کا حال بیان کیا تھا, اپنا غم, اپنی تکلیف, اپنی کیفیت کا اظہار کیا تھا اپنی زبان کے ساتھ. ایسے بہت سی مواقع آپ کو ملیں گے. تو دعا صرف سوال نہیں ہوتا, دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک بات چیت بھی ہوتی, اس کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی ہوتا ہے. اسی طرح اجابت میں کسی کی ضرورت پوری کر دینا بھی آتا ہے, یہ معنی بھی آتا ہے کسی محتاج آدمی کو کوئی عطیہ دینا, یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں, یہ بھی اجابت میں آتا ہے. اسی طرح کسی کے سوال کا جواب دینا, وہ سوال خواہ علم سے متعلق ہو یا پھر مال سے متعلق ہو, یہ کسی اور مدد سے متعلق ہو, کوئی شخص مدد مانگتا ہے کہ ذرا ادھر آئے, یہ مجھے وہ چیز پکڑا دے, کچھ بھی, تو وہ جو ہوتا ہے نا کسی کا لبیک کہہ دینا, لبیک, جی ٹھیک ہے میں آ رہے ہیں. جیسے آپ کی والدہ آپ کو بلاتی ہے تو آپ کہتے جی امی, آپ پورے جملہ نہیں بولتے, آپ کہتے جی امی, اب میرے بلا جی امی, اور پھر آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جواب دینا ہے. یعنی اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں, کیا یہ جواب دینا ہے یا پہنچ جانا جواب دینا ہے؟ آ جانا جواب دینا ہے, آ جانا جواب دینا ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا, اور وہ اجیب دعوت الداعی, تو وہ صرف یہ نہیں کہتا ہاں میں نے سن لیا, مجھے پتا ہے تمہارے دل میں جو کچھ ہے, بلکہ وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے بندے کی, اس کی تسلی کرا دیتا ہے, اس کے دل کا غم دور کر دیتا ہے. کتنی دفعہ انسان کی ضروریات میں سے صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی ضرورت کیا ہوتی کہ اس کے دل کی اداسی دور ہو جائے, اس کا غم دور ہو جائے, اس کی بے چینی اور پریشانی دور ہو جائے. اس میں انسان کو بعض اوقات لفظ بھی نہیں ملتے بولنے کے لیے, مانگو تو کیا مانگو. یعنی بعض پریشانی ایسی ہوتی کہ انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے, اس وقت کیا مانگنا چاہیے. اس وقت کی کیفیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ صرف یہ طے ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب, اور آپ کو پتا ہے یہ میرا بندہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ تعلق جو ہوتا ہے, اور تعلق میں بھی جو گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو محبت کا تعلق ہوتا ہے, اس میں بعض اوقات بہت باتیں نہیں بھی ہوتی. اس وقت صرف اپنی پریزنس کا احساس دلانا نہیں کافی ہوتا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی جب ہمارا محبت کا تعلق ہوتا ہے تو وہ دور بیٹھے بھی ہماری کیفیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. دور پر کچھ پتا نہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ اداس ہیں, مجھے لگتا ہے آپ بیمار ہیں. وہ آپ کو کہاں سے لگ گیا؟ تعلق کی وجہ سے ہے نا, ورنہ کسی اور کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے, اور ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے, اور ایک ایمانی تعلق ہوتا ہے, اور وہ تو سب کچھ ویسے بھی جانتا ہے, تو وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے, ہماری بے قراری کو بھی جانتا ہے. تو اس وقت اگر ہم صرف اس کے ناموں کے ساتھ ہی اس کو پکار کریں, جیسے اب یا ذل جلال و اکرام, یا رب, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, صرف نام پکارے, کچھ بھی نہیں کریں, صرف دکھ جو ہے یا آپ کی کیفیت جو آپ کے دل میں اور زبان پہ صرف اللہ کا نام ہے, صرف ربنا ربنا ہی کہنے والا اپنی بات سنوا دیتا ہے اپنے رب کو. تو یاد رکھیے اجابت دو طرح کی ہوتی ہے, عامہ اور خاصہ. ایک عام اجابت ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا, کوئی ضرورت پیش آ گئی, تو اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے رزق دے, اولاد دے,
اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی سنتا ہے انسان کی، اس کی ضرورت کو جانتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے، اور صرف اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ اس مانگنے پر اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی تو پھر مانگنے کا فائدہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے مانگنے میں، کیونکہ دعا تو عبادت ہے۔ اس مانگنے پر آپ کو اگر کچھ بھی اور نہ ملے نا تو اجر عظیم ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگتا رہے۔ تو جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں یا اپنے کسی مسئلے اور حاجت کے ساتھ آپ اس کو پکارتے ہیں تو بس آپ پکارتے رہے، اور اس پر فرشتہ لکھتا رہے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ پکارا، کیا پکارا۔ گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ گن گن کے ہم نام اللہ تعالیٰ ان گنت پکارے، اور اس پر وہ آپ کا اجر جاری کر دے گا۔ اور جب ہم پکارتے رہیں گے اجر ملتا جائے گا، تو کیا وہ مسئلہ جس کے لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں وہ دور نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ اجابت عام ہے، اور اسی طرح اجابت خاص بھی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے، اس پر اس کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ وہ اپنے ان بندوں کے نہ صرف یہ کہ ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ان کے ارادوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، ان کی ان خالص نیتوں پر بھی ان کو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک ہے منہ سے بول کے مانگنا، ایک ہے صرف اپنی حاجت بیان کرتے رہنا، مانگنا کچھ نہیں، صرف اللہ سے باتیں کرنا، اور ایک ہے کسی اچھے کام کا ارادہ کر لینا کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، اور وسیلہ آپ کے بس کچھ بھی نہیں ہے، کرنے کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو دل چاہتا ہے آپ کرے۔ تو جب آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک سچا اور خالص تعلق ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر وسائل کے آپ کے وہ ارادے پورے کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ خاص اجابت، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ابھی آپ کے دل میں ہی بات ہوتی ہے، اور کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ آپ کو وہی چیز دے جاتا ہے جو آپ نے کسی سے بھی نہیں کہی ہوتی، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے، مجھے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ ہاں اس کو بتایا تھا نا جو جواب دینے والا ہے۔ کتنی دعائیں وہ ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہیں، اور کتنی ہی ہماری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ابھی ہم مانگنے کی نوبت بھی نہیں آتی، وہ پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ کا یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کر، بن مانگے ان کو دیتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے تھے اور کوئی مال نہیں چھوڑا تھا ان پہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ کچھ نہیں چھوڑا، تو کہا کہ میں ان کے پاس اللہ کا تقویٰ چھوڑ رہا ہوں۔ تو اگر ان کے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ساری ضروریات پوری کر دے گا، اور اگر تقویٰ نہیں اور میں ان کے پاس مال چھوڑ دوں تو یہ مال ان کو غلط کاموں میں مدد دے گا، تو میرا مال انہیں گناہ کے کاموں میں مدد دے تو مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ تو کبھی دل ہی دل میں پکارے، اور بابوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جو دل میں پکارا ہوا ہوتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے اور زبان نہیں کھل رہی ہوتی اور الفاظ بھی نہیں مل رہے ہوتے، لیکن دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل کی کیفیات اور باتیں آپ کسی انسان کو بھی نہیں کہہ سکتے، زبان پہ لا بھی نہیں سکتے، لیکن اگر اس وقت آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نام قرآن مجید میں قریب کے ساتھ آتا ہے، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اپنے رب کو جتنا زیادہ اپنے قریب پاتا ہے اتنا زیادہ اس کو مجیب بھی پاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں، ہم نے بہت اچھی طرح نعم المجیبون، بہت عمدہ طریقے سے جواب دیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، تو اس سے بخشش مانگو، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں صرف استغفار ہوتی ہیں، مانگ کچھ نہیں رہے، ہم صرف اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، اور پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ربی قریب مجیب، تو بعض دعائیں استغفار کی شکل میں اور توبہ کی شکل میں، اور بعض صرف نیک کام کرنے کی شکل میں، صدقہ خیرات یا نماز یا کسی کے ساتھ حسن سلوک، کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کی شکل میں۔ تو ان نیکیوں پر بھی جواب آتا ہے۔ توبہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آنا، پلٹ آنا، وہ جو دوری تھی نا، وہ جو گناہوں کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے تھے، توبہ کے ساتھ وہ کم ہو جاتے ہیں، ہم رب کے قریب بڑھتے ہیں
تو رب ہماری طرف اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم ایک بالش قریب ہوتے ہیں تو وہ 10، ہم چل کے جاتے ہیں تو وہ لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے. یاد رکھیے کسی بھی قسم کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی ہے زندگی میں، کچھ بھی اٹکا ہوا ہے، کچھ بھی رکا ہوا ہے، وہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ کرنے. ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف رغبت کرے، اس کی طرف راغب ہو جائے، اس سے دوری ختم کر دے، اس سے اجنبیت نہ ہو آپ کی، اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جو ہر تعلق سے بڑھ کر، ہر انسان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، مال و بقا سے زیادہ، دنیا کی رونقوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اس سے تعلق. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آئے گا، سوال کرے گا تو وہ جواب دے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو بتا دیجیے کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، وہ بھی میری بات مانے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اللہ کے ہاں، تو پھر ہم بھی کیا کریں؟ اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں. کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اور دعا کوئی شاپنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے تو کچھ خرید کے لے آئے اپنے لیے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آرڈر بک کر دیا یہ اور یہ اور یہ آپ ہمارے لیے کر دیں. نہیں، دعا تو ایک ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے، اس میں ایک ریلیشن شپ ہے، ایک تعلق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. وہ ہے اللہ. دیکھیے اللہ کی پہچان کرائی جا رہی، اللہ کی معرفت. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو، اپنے کو یا دوسرے کو، تو اس طرح آپ معرفت کروا رہے ہیں. پھر فرمایا جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو تمہیں وہ واپس پہنچا دیتا ہے. اور وہ ذات کہ جب تم تحت سالی میں مبتلا ہوتے ہو، یعنی بارشیں نہیں ہوتی، زمین کو چگاتی نہیں، اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری پیداوار تمہارے لیے ظاہر کر دیتا ہے. وہ ہے اللہ جس نے تمہارے رزق کا اور تمہاری ساری ضروریات کو پوری کرنے کا بندوبست کیا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض شیطان ہمیں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں اور تم بہت خراب انسان، تمہاری دعا نہیں قبول ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اور دعا ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، پلٹنے کا. اس کو عبادت کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا نا اللہ تعالیٰ انسان پر امتحان کیوں ڈالتا ہے، مشکلات کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ بندہ پلٹے، اس کی طرف آئے. اس کے ذریعے وہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، اور جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی محبت کم کرتا ہے ہمارے اندر سے. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا، جب مشکل آتی ہے نا تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مشکل تکلیف کے وقت انسان تنہا محسوس کرتا ہے. اگر اور کچھ نہیں نا تو بیماری کے وقت کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے 100 لوگ آپ کے آس پاس کھڑے نہ، لیکن وہ تکلیف کس پہ گزر رہی ہوتی، وہ پروسیجر کس پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ اکیلے آپ پر. اس وقت کون سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ مدد کون کر سکتا ہے؟ لا شفاء الا شفاء، کوئی شفا ہے ہی نہیں کسی کے پاس سوائے تیری شفا. اللہم انت الشافی، صرف تو ہی شافی. یہ بات انسان عام حالات میں اس یقین کے ساتھ نہیں کہتا جس یقین کے ساتھ انسان بیماری کے وقت کہتا ہے، تکلیف کے وقت کہتا ہے. کیونکہ بعض اوقات دوا کھانے سے بھی آرام نہیں آتا، بہت سے کام کرنے سے بھی آپ کی تکلیف دور نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اصل میں تو کرنے والا وہ ہے. تم نے انسانوں کو سمجھ لیا تو وہ تمہیں شفا دیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی دعا اگر وہ مظلوم ہو، گناہگار ہو، یعنی صرف کافر نہیں بلکہ مسلمان بھی. حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی ہو، پھر بھی قبول ہوتی. بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے، یعنی اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے، اس کی سزا الگ مل جائے گی. لیکن اس پہ جو ظلم ہوا، ظلم انتہائی بدترین چیز ہے، اس پہ جو ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے مظلوم کے قریب ترین ہے اللہ تعالیٰ. پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. کس سے مانگنے والوں کو؟ لوگوں سے، اللہ سے. جب بھی ضرورت پڑے نا تزکیہ کرے. پہلا خیال کس کا آیا؟ کون کرے گا یہ کام، کہاں سے مدد آئے گی؟ پہلا خیال یہ آنا چاہیے اللہ کرے گا. اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کرنے والا ہے. اور جس چیز کے اندر یہ یقین ہے نا اللہ کرنے والا ہے، پھر وہ بے خطر نکل بھی پڑتا ہے اس راستے میں وہ کام کرنے کے لیے. وہ بڑے بڑے رسک بھی لے لیتا ہے، پھر وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے. اور جو شخص صرف اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر وہ خود پر بھی نہیں کرتا. اور خود پہ کیا کرے؟ کہ خود سے بھی کئی دفعہ دھوکا کھایا ہوتا ہے انسان نے، پھر وہ کام نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ یقین کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیے کہ غار میں جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے تھے کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت کیا تھی؟ سکون میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب کون ہے؟ حضرت ابوبکر، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اتنا یقین کہ دشمن سر پہ کھڑا اور وہ کہتے ہیں لا تحزن. ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل آتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں پکارتے، آپ اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے شکایت کرتے ہیں، اس کو اپنی کہانی سناتے ہیں، اور بار بھی اللہ کو نہیں پکارتے. آپ انالیسس کیجئے، اپنا خود جائزہ لیجئے. کوئی بھی اپنی رکاوٹ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ہم و غم جس وقت آپ کے ذہن پہ چھایا ہوا ہے ان دنوں، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. تو ہر وقت ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں مشغول رہتا ہے. کسی ایک تکلیف کو یاد کیجئے یا کسی مسئلے کو. بعض اوقات بڑے بڑے مسائل میں ہم پکار لیتے ہیں اللہ کو، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے ان میں بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے وہ کون سے کام ہے جو آپ پر رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اپنے آپ کا حساب لیجیے. اور اس میں آپ نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، آپ وجہ سے دعا ہی نہیں کی، آپ بندوں سے ہی مدد مانگتے رہے. کتنی دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں ہم اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں اور خود سے خود یا لوگوں کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سفیان ثوری کہتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے اور بہت زیادہ مانگے. سب سے زیادہ اللہ سے سوال کرنے والا سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، جو دعا نہ کرے. اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب کہ جو سوال پسند کرتا ہو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو سوال پسند ہو کہ اسے کہتے ہر وقت مجھ سے سوال کرو، چاہے علم کا سوال ہو، چاہے مال کا سوال ہو. مائیں جو اپنے بچے اس کے اتنے لاڈ نخرے کرتی ہیں، اگر بچے پھر دوسری تیسری دفعہ کوئی سوال کر لینا کیسے جواب دیتے ہیں، کیسے چپ کراتے ہیں. اسٹوڈینٹس اگر ٹیچر سے دوسری تیسری دفعہ کوئی سوال کر لے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے استاد کو. کتنے استاد ہیں جو اس پہ حوصلہ اور صبر رکھتے ہیں کہ 10 دفعہ بھی پوچھو تو میں ایسے ہی بتاؤں گا جیسے پہلی دفعہ. خوش ہو کے بتاؤں. آپ دیکھیے صرف اللہ ہی کی ذات ایسی کہ جس کو بار بار مانگنا بے حد پسند، اور یہ یونیک کوالٹی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے سوا کسی کے اندر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے بھی شرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ کہ کچھ بھی نہ ڈالے ان میں. یہ مسند احمد کی روایت تھی. صحیح ترغیب میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رحیم کریم، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. لا يدع فیہما خیرا کہ کچھ ڈالے ہی نہ، تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. بندوں کے سامنے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، اب تک ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو آپ کو ہاتھ نہیں ملتا. لیکن یاد رکھیے کہ قبولیت کے درجے ہیں، قبولیت کے درجے ہیں. کون کون سے؟ ایز اٹ از مل گیا جو مانگا، اور اس سے بہتر مل گیا، اس کے علاوہ کچھ اور مل گیا، آخرت میں مل گیا، کوئی مصیبت ٹل گئی، شاباش. تو یہ سب باتیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی، خواہ دنیا ہی میں اسے وہ چیز دے دی جائے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جائے، یا پھر اس کی دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے. گویا 12 دعائیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. وہ چیز تو نہیں مل رہی لیکن دھلائی ہو رہی ہے ہماری، بشرطے کہ دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ، اور وہ انسان جلدی نہ کرے. تو لوگوں نے پوچھا کہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان یوں کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، میری دعا نہیں قبول ہوئی، یہ جلد بازی. یاد رکھیے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیز دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ایز اٹ از مل گئی. کبھی مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہے. اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ تقبل منی کیا تھا؟ یہ بھی ایک دعا کی قسم تھی.